الحمدللہ والشکر للہ۔ نماز پنجگانہ میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج اس کی 5ویں نشست ہے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ اب ہم ان دونوں آیتوں کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم، فرض کیا گیا تم پر، القصاص، جان کے بدلے جان لینا، فی القتلی، مقتولوں میں یعنی قتل کیے ہوں میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن، پس وہ شخص، عفی لہ، معاف کر دیا گیا ہو جس کے لیے، من اخیہ شیء، اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق، واداء الیہ، اور ادا کرنا ہے اسے، بإحسان، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے سے۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی، تو جس نے زیادتی کی، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور تمہارے لیے قصاص میں یعنی جان کے بدلے جان لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف چلتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ تمام اہل ایمان انفرادی طور پر اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جو پروردگار کا حکم ہے، ایمان والوں نے اس کو قبول کرنا ہے، اور اسی میں ان کی خیر ہے۔ اجتماعی طور پر جو مسلمان حکومتیں ہیں، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانے، اور جن مسلمانوں پر وہ حکومت کر رہے ہیں ان میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں آیتوں میں معاشرے کو پرامن معاشرہ بنانے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے معاشرے میں کوئی ناحق قتل ہو جائے تو اس کے لیے ایمان والوں پر لازم کیا ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کریں، خود قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، حکمرانوں تک بات پہنچائیں کہ ہمارا عزیز یا ہمارا تعلق دار یا ہمارا بندہ
قتل ہو گیا ہے اس کا کوئی سدباب کریں، تو حکمرانوں پر لازم ہے کہ اس کی تفتیش کر کے قاتل کو پکڑیں اور قاتل کے بارے میں وہی حکم نافذ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ ذہن میں رہے کہ عربوں میں یہ قصاص ہوتا تھا، یعنی مقتولوں کا بدلہ لیا جاتا تھا، لیکن اس میں عدل کے خلاف فیصلے کیے جاتے تھے۔ وہ اس طرح کہ اگر کسی خاندان کا کوئی غلام قتل ہو گیا ہے تو وہ اس کے بدلے میں آزاد قتل کرنے کا مطالبہ کرتے۔ اگر کوئی عورت قتل ہو گئی تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے۔ اگر کوئی غلام قتل ہو گیا ہے کسی کا تو وہ اس کے بدلے میں ان کے خاندان کے کسی آزاد آدمی کے قتل کا مطالبہ کرتے ہیں، یا بعض اوقات ایک قتل کے بدلے دو آدمیوں کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ بے انصافی تھی، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ پہلے تو یہ لازم کیا کہ ایمان والو تم پر قتل کیے ہوئے میں بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے، لیکن بدلے میں جس آدمی نے قتل کیا ہے اسی کو قتل کیا جائے، جیسا کہ فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ ایسا نہیں کہ عورت قتل ہو تو بدلے میں مرد قتل کیا جائے، غلام ہو تو آزاد قتل کیا جائے، اس طرح کی بے انصافی نہیں۔ پھر ایک پروردگار نے آسانی اور رحمت فرمائی، مقتول کے وارثوں کی طرف سے اس کو کچھ یا کل دیت چھوڑ دی جائے اور معافی دے دی جائے تو اس کی گنجائش رکھی ہے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معافی دے دی گئی اس کے بھائی کی طرف سے۔ یہ من اخیہ کے جو الفاظ ہیں یہ نہایت معاشرے کو پرامن بنانے کی طرف ایک بہترین اشارہ ہے۔ جو مطالبہ کرنے والے ہیں وہ دستور کے مطابق زیادتی وہ بھی نہ کریں، جو بنتا ہے اسی کا مطالبہ کریں کہ فاتباع بالمعروف، اور وہ جو ادا کرنے والا ہے اداء الیہ باحسان، وہ بھی اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ ان کو ادا کرے تاکہ ان کے دکھوں کا مداوع ہو جائے۔ ظاہر ہے جن کا قتل ہوا ہے وہ دکھی ہیں اور تکلیف میں ہیں، تو جب قاتل کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے تو پھر فرمایا کہ فمن اعتدی بعد ذلک، اگر کسی نے دیت بھی لے لی اور قتل کے بدلے میں کچھ رقم لے لی یا معافی کر دی، پھر اس کے بعد اگر اس نے زیادتی کی، یعنی ان کا بندہ بھی کو قتل کر دیا یا مزید کوئی اضافہ کر کے زیادتی کی، تو کہا کہ اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ یہاں بھی قتل کا بدلے میں قتل اس کو بھی کیا جائے گا، اور مزید یہ کہ پھر آخرت میں اس کو دردناک عذاب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی اگر تم اپنے معاشرے کو زندہ بنانا چاہتے ہو تو پھر قصاص کو لازم پکڑو۔ اس سے ہر آدمی کسی پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے سوچے گا کہ بعد میں میری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو معاشرے کو پرامن بنانے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ قصاص ہے۔ یا اولی الالباب اس لیے کہا کہ عقل مندو سوچو، اگر قصاص نہیں ہوگا تو پھر وہ معاشرہ پرامن نہیں ہوگا۔ لعلکم تتقون اس لیے کہا کہ بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مسلم معاشرے کے اندر قائم کرو۔ دنیا میں دیکھا وہ لوگ جنہوں نے قصاص کو لازمی قرار نہیں دیا اور جنہیں اسلامی سزائیں سخت نظر آتی ہیں، وہاں جرائم اتنے زیادہ ہیں کہ جن کا مداوع ان سے نہیں ہو پا رہا، اس کا کوئی حل تلاش کرنے میں اس وقت عاجز ہوئے پڑے ہیں۔ اور مسلمان ملکوں میں بھی مکمل طور پر اسلامی قانون نافذ تو نہیں، لیکن جہاں جزوی طور پر کچھ احکام شریعہ نافذ ہیں وہاں جرائم پوری دنیا سے کم ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ معاشرہ وہی زندہ معاشرہ بنے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلے گا۔ پروردگار ہمیں ان آیتوں کو سمجھ کر پنج گانہ نمازوں میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔